السلام علیکم میرے دوستو، دیکھتی آپ کو سنتے کام اور آپ کو خالص دلی کا سلام۔ میرے دوستو، آج میں کوئی ہومیوپیتھک کی دوا نہیں لایا، کوئی میڈیسن نہیں لایا، میں آپ کو اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ آج میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ فزیوتھراپی جو ہے وہ کیوں ضروری ہے۔ فزیوتھراپی جسمانی ورزش کرنے والا یا مالش اور ورزش کے ذریعے علاج کرنے والا ماہر، یہ وہ طبی پیشہ جو ورزش یا مالش اور دیگر جسمانی طریقوں سے مریضوں کے جوڑوں، پٹھوں اور نقل و حرکت کو بہتر بناتا ہے اور درد میں کمی کرتا ہے۔ میرے دوستو، یہ ورزش بہت ضروری ہے، ایکسرسائز بہت ضروری ہے۔ یہ جو انسان کو یہ جو شولڈر ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، فریزن شولڈر کیا ہے؟ ایک طریقے سے انسان کا جو جسم ہے وہ جام ہو جاتا ہے، اس کے جسم کی جو گوشت ہے نا وہ جام ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا جب جام ہو جاتا ہے تو فروزن شولڈر کہتے ہیں اس کو۔ شولڈر اگر جام ہو جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ فروزن شولڈر ہی کہیں گے نا۔ تو اس کے اندر جسم اپنا ایکسرسائز کرنے والے لوگوں کو یہ ایسا نہیں ہوتا۔ ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے تو جوڑوں کے لیے اگر آدمی ایکسرسائز کرتا رہے گا، نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی ایک ایکسرسائز ہے۔ اسی طریقے سے اب جیسے میں پچھلے سال مجھے چکن گنیا ہو گیا تھا اور میں نے اپنی بہت علاج کیا نہیں، پھر اس کے بعد ایلوپیتھک کرایا، میں بہت ہی حالت خراب ہو گئی تھی۔ تو میرے جو بچے ہیں نا وہ مجھے ہاسپٹل لے گئے، ایمرجنسی میں وہاں لے گئے وہ، اور تو وہاں مجھے ایمرجنسی میں انہوں نے رکھا اور ایڈمٹ کر لیا، اور تقریباً میرا 1 مہینہ علاج ہوا ہے۔ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا، 1 مہینہ علاج ہوا، اور وہ دوائیں دیتے رہے، مختلف ٹیسٹ پہ ٹیسٹ لیتے رہے، اور آخر کچھ بہتری آئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جب بہتری آئی تو میں نے ہاسپٹل میں ہی اٹھ کر، جب ہمت ہوئی نہ اٹھنے کی، تو میں نے وہاں پہ ہی ایکسرسائز کرتا تھا، ہلکی پھلکی ایکسرسائز، تو بہتری آئی۔ تو جب میں وہاں سے ریلیز ہو کر آیا نا تو میں چل پھر نہیں سکتا تھا، تو میں نے فزیوتھراپسٹ جو ہے وہ باقاعدہ اپنے گھر پہ ہائر کیا، اور وہ گھر پہ آتا تھا اور پھر میرا فزیوتھراپی کرتا تھا۔ یہ ٹانگیں، یہ مسلس جو ہے نا، یہ سب جام ہو گئے تھے، گھٹنے وغیرہ یہ سب جام ہو گئے تھے، مجھ سے نہ چلا جاتا تھا، نہ بیٹھا جاتا تھا، نہ نماز پڑھ سکتا تھا، میں کسی کام کا نہیں تھا میں۔ تو دوائیں تو میری چل رہی تھیں، لیکن دواؤں سے جو ہو رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ تھراپسٹ جو آیا نا، فزیوتھراپسٹ، وہ ایکسرسائز کرتا رہا، تو اس سے بھی کچھ بہتری آئی ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے دوائیں چھوڑ دیں اور فزیوتھراپسٹ کو بھی میں نے ہٹا دیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میں اس قابل ہو گیا کہ میں خود ایکسرسائز وغیرہ کرتا تھا، تو میں نے ایکسرسائز کرنا شروع کی، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں بہت بہتر ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فزیوتھراپسٹ سے فزیوتھراپی کرانا بہت ضروری ہے، جسمانی ورزش ضروری ہے، اور ورزش کے ذریعے علاج بھی ہوتا ہے، اور ماہر فزیوتھراپسٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنے پیشہ ورانہ انداز میں وہ علاج کرتے ہیں، اور جوڑوں، پٹھوں اور نقل و حرکت کو بہتر بناتے ہیں اور درد کو کم کرتے ہیں۔ اور اس میں اہم تفصیلات یہی ہے فزیوتھراپسٹ کی، کہ فزیوتھراپی کا مقصد جو ہوتا ہے بغیر ادویات کے ورزش، مالش اور جسمانی تکنیکوں سے بیماریوں کا علاج کو بحال کرنا۔ دوسرے نمبر پہ
کام تو پٹھوں کی مضبوطی، جوڑوں کی لچک اور درد میں کمی کے لیے مخصوص مشقیں کروانا پڑتی ہیں. تو اس کے بعد پھر بندہ جو ہے نا وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ چل پھر سکے. فزیوتھراپی ضروری ہے انسان کے لیے نا. فزیوتھراپی تو اب شروع ہوئی ہے، پہلے تو فزیوتھراپی کا نام بھی نہیں تھا. پہلے لوگ ایکسرسائز کیا کرتے تھے گھروں میں، اب جم آ گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فزیوتھراپسٹ آ گئے ہیں. تو یہ سب ضروری ہے. یہ اگر آپ گھر میں بیٹھ کے آپ جس اپنا ایکسرسائز کریں ہلکی پھلکی، ضروری نہیں ہے کہ آپ جم میں جا کے کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ فزیوتھراپسٹ کو بلائیں. آپ گھر میں ایکسرسائز کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہتر ہو جائیں گے. اور یہ میڈیسن جو ہے یہ تو ضروری ہے، لیکن اگر آپ تکیہ کلام کر کے بیٹھ جائیں کہ بس یہ جو میڈیسن ہے نا یہ ٹھیک کرے گی تو میں ٹھیک ہوں گا والا میں نہیں ہوں گا، تو میرے بھائی جسم کی غذا جو ہے نا وہ ایکسرسائز بھی ہے، وہ ورزش بھی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ورزش بھی کیا کریں. دوا ضروری ہے، دوا کھائیں، اللہ شافی اللہ کفی کر کے کھائیں، لیکن ایکسرسائز بھی ضروری ہے، ورزش بھی ضروری ہے. ورزش جسمانی غذا ہے، جو ہے نا ورزش جو ہے یہ بھی جسمانی غذا ہے. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جو میں نے کہا اس پہ عمل کیجیے اور اپنے جوڑوں اور پٹھوں کو جو ہے ایکسرسائز کی صورت میں، ورزش کی صورت میں جو ہے نا فٹ رکھیے. اور جو میں نے آپ کو بتایا وہ بہت بتا دیا میں نے. اور اگر آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز اس کو لائک کر دیجیے، فارورڈ کر دیجیے اور شیئر کر دیجیے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.